شفاف تحقیقات کے ساتھ ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت ہے. اور تو اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اب گلگت بلتستان کے نوجوان یہاں ایک علامتی احتجاج کے طور پر آئے ہیں. ہم اگلی دفعہ یہاں سے اوپر وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری، آئی جی کے دفتر تک جائیں گے، ان کے دفتر کے دروازے میں نعرے لگائیں گے، ہم ان کے دفتروں کو گھیراؤ کریں گے، تب ہمیں انصاف ملے گا. یہ کون سی بات ہے؟ قانون منع کرتا ہے کہ ایک 12 سالہ 10 سالہ بچی کو ایک ٹافی دے کے، ایک لولی پاپ دے کے اس سے بیانات دلوائے، ان کو لے جائے. یہ اغوا ہے، تو اغوا کے خلاف ہم خاموش نہیں رہیں گے. میرے بھائیو، کچھ دوستوں نے کہا یہاں ان فورسز کے بدلے مقامی فورسز کو لگانے کی ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں ان تمام فورسز کو دیگر محکموں میں ڈال کر عوام کو اپنی ذمہ داری دینے کی ضرورت ہے. کیا کریں فورسز کو بڑھانے کا ہمیں کیا فائدہ؟ یہاں پہ ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے، ہماری جانوں کا تحفظ نہیں ہو رہا ہے. ایک بچی اغوا ہو گئی ہے، 2 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر رہا ہے. اس کا باپ دفتروں میں چکر لگا کر اینٹ کے بلاک کے کوئی ڈیرے پہ یہ کام کرتا تھا. ڈیڈی دار اپنی ڈیڈی سے چلا گیا بچی کے انصاف کے لیے. ایک بیٹا چھوٹا معصوم اس کا معذور ہے، تو یہ کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، کیسے انصاف ملے گا؟ اس لیے ہم ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں پہ جو ساتھی آئے ہیں شارٹ نوٹس پہ، آپ سب کو سلام ہو. کچھ نوجوانوں نے یہاں پروگرام رکھا تھا، طلبہ نے، میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. رات کو وہ ہم سے ملے تو ہم نے ایک شارٹ سا پیغام دیا، تو یہاں پہ ہم نے آ کے احتجاج کیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ہم لمبا بھی نہیں کریں گے، یہاں لمبا گیا ہے. البتہ ایک پیغام دیں گے، حکمرانوں سن لو، حاجی گلبر سن لو، چیف سیکرٹری سن لو، آئی جی سن لو، ہم بولنے والے نہیں ہیں. جب تک یہ بچی فلک نور اس کے باپ تک، اس کے باپ کو حوالہ نہیں کیا جاتا، ہم خاموش نہیں رہیں گے. ہم دیکھیں گے اگر انصاف ہمارے دوستوں نے تاریخ کی ہے نہیں ملتا ہے تو ہم روزانہ کے بنیاد پہ ہر جگہ میں گلگت بلتستان کے کونے میں چھوٹے احتجاج کی کال دیں گے. ابھی تو ہم نے سیریز پہ یاسین میں، اسلام آباد میں، حمزہ میں اور گلگت میں شروع کیا ہے. گلگت میں روزانہ کے بنیاد پہ ہوگا. اگر یہاں پر معاملات حل نہیں ہوتے ہیں تو پورے گلگت بلتستان سے کمنگ وقتوں میں ہم جس طرح سے ہم نے پہلے دھرنے کا کال دیا تھا اس طرح ہم ایک بہت بڑے دھرنے کا کال دیں گے. تو اس وقت آئیے تم یہ سنو کہ جناب والا خواب خرگوش کے نیند میں سو گئے. ایجنسی والوں سنو، تم خواب خرگوش کے نیند میں سو گئے. چیف سیکرٹری تم سنو، تم خواب خرگوش کے نیند میں سو گئے. عوام کے ٹیکس سے اتنی باری تنخواہیں لے کے بڑی گاڑیوں میں چل کے عوام کو انصاف دینے میں تم ناکام ہو چکے ہو، اور عوام کبھی خاموش نہیں رہے گی. اس کے ساتھ ہم لڑائی لڑیں گے اور اس لڑائی کو تیز کریں گے، جدوجہد کو تیز کریں گے. اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے گی ہم وہ قربانی دیں گے اور کسی قربانی سے درک نہیں کریں گے. ہم فلک نور ہماری بیٹی ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے باپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس ہر فلک نور کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہاں جو پاکستان کے اندر ایک گندا رواج تھا چھوٹے بچوں کو اغوا کرنے کا، وہ رواج گزشتہ چند سالوں سے گلگت بلتستان میں بھی رائج ہوا ہے. میں ان دوستوں کو بھی بتاؤں گا جو سوشل میڈیا پہ ان کا کمپین کر رہے ہیں، اس فلک نور کی بازیابی کے لیے اس کو سلام پیش کرتا ہوں. باقی میں ان سے بھی پوچھوں گا جو فلک نور کے اغوا کو دلیل کے طور پر لے جاتے ہیں، میں ان سے بھی سوال کروں گا کہ ہمارے گھر پہ یہ آئے گی تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی؟ ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین ہلے گا، ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین کڑک ہوگا، آسمان سے بجلیاں گریں گی. ہمارا کئی ایک ایسے واقعات ہوئے ہم نے دیکھا ہے. کیا صورتحال ہے؟ وہ تو فلک نور چھوٹی بچی ہے، بالغ عاقل بچی جا کے اپنی پسند سے شادی کرتی ہے. اس وقت جناب والا 2 سال تک ان کے گھر والے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. صورتحال تو یہ صورتحال بہت خراب ہے جناب. یہاں ہم ہر ایک صورتحال کے اوپر، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر، گلگت بلتستان کے لوگوں کے سیوک رائٹس کے اوپر، بنیادی انسانی حقوق کے اوپر لڑائی لڑتے رہیں گے. بہت شکریہ.